السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے جبکہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آخر کیا دیکھ لیا ہے تم نے؟ آمنہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ جنت کو پریشان دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ امی، میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے اس بار بھی میری اسکالرشپ نہیں لگی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میں تمہیں ترکی نہیں بھیجوں گی۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہو تم؟ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ غصے کے مارے ان کا برا حال تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی جان آپ کو؟ میں کون سا کوئی غلط بات کر رہی ہوں؟ آپ تو جانتی ہیں مجھے بچپن سے شوق ہے۔ تمہیں میں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ شوق جتنا جلدی ہو سکے ختم کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں تمہیں ترکی پڑھنے کے لیے کسی بھی صورت نہیں بھیجوں گی۔ باقی تم نے اور پھر کسی اور ملک جانا ہے تو چلی جاؤ، مگر وہاں پر میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ امی پلیز یار، ایسا مت بنے، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ مجھے کوئی ایک وجہ بتائیں، اگر آپ کی وجہ واقعی سالڈ ہوئی تو میں وہاں پر نہیں جاؤں گی، لیکن بغیر کسی سالڈ ریزن کے آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ میں بابا سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ تم نے جس سے جا کر شکایت لگانی ہے لگاؤ، مگر میں تمہیں اس گھر سے قدم بھی باہر نکالنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ یکدم ہی غصے میں آ گئی تھیں۔ غصے سے ان کا وجود کانپنے لگا تھا، جبکہ ان کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے لاؤنج کے جھولے پر فرحات تو بیٹھا ہوا نظر آیا ہے، جبکہ اس کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اداس کیوں ہو؟ کیا پھر سے ماما سے لڑائی ہوئی ہے؟ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ماما کیوں مجھے ترکی نہیں جانے دے رہی۔ میری ایک بات سنو بی بی، اسکالرشپ تمہاری لگی نہیں ہے اور رو تم ایسے رہی ہو جیسے تمہارا ویزا بھی آ گیا ہو، اور اب ماں نے روکنے کے لیے اپنے مرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ فرحات لاپرواہی سے بولا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں کسی غریب یا چھوٹے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ میرا باپ ایک بہت امیر انسان ہے، وہ ایک بہت بڑا بزنس مین اور سیاستدان ہے۔ مجھے بس اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں کل بھی چلی جاؤں۔ اس نے غرور سے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ میری جان، اس کے لیے آپ کو اپنی امی جان کو منانا ہوگا۔ خیر مجھے نہیں پتا کہ خالہ کو کیا مسئلہ ہے، پہلے بھی تو تم اکیلی امریکہ رہ کر آ چکی ہو۔ مجھے بھی تو ہو سکتا ہے وہاں پر خالہ کا ماضی کا کوئی چکر۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فضول بات کرتا، جنت نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، تم تو ہر بات کو غلط رنگ دے دیتے ہو۔ میری جان، تم ہمیشہ میرے پاس ہی آتی ہو، اب ایسے تو نہ بولو۔ وہ پیچھے سے چلایا تھا، جبکہ وہ گھر کے اندرونی حصے سے نکل گئی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آوارہ گردی کرنے کے لیے چل پڑی۔ اس وقت اس کے دماغ میں ہزاروں طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے ذہن میں بابا جان کا خیال گھومنے لگا۔ میں ابو سے بات کرتی ہوں، ابو مجھے منع نہیں کریں گے۔ ابو کو کہوں گی کہ وہ امی کو بھی منا لیں۔ ویسے بھی یونیورسٹی کے داخلے کھلنے والے ہیں، اس بار دیر کر دی تو یہ سال بھی ضائع ہو جائے گا۔ وہ خود سے مخاطب تھی اور دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، اور پھر اس کی ظہیر صاحب سے بات ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی تھی کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں سے بات کر لوں گا، بس تم اپنے آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھو، ہنسو کھیلو، تمہاری چھٹیاں ہیں، ان کو انجوائے کرو، فضول کے مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا سے بات کرنے کے بعد وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ کل آمنہ بیگم کو ایک ضروری کام کے سلسلے میں گاؤں جانا تھا۔ چونکہ زہید صاحب یہاں پر نہیں تھے، اس لیے وہ اکیلی جا رہی تھیں۔ گاؤں میں کچھ زمینوں کے معاملات اٹھے، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے بھی مسئلے تھے جن کو انہوں نے حل کرنا تھا۔ جنت سے بھی ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر آمنہ بیگم نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ گاؤں کی حویلی میں جنت کا منگیتر تھا جو کہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی محبت کسی سے بچی ہوئی نہیں تھی، اور آمنہ صاحبہ
اس وجہ سے ڈرتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو کوئی ان کی بیٹی کے کردار کے بارے میں باتیں کرے، کیونکہ جنت نادان تھی اور اسے معاملے کی سنگینیوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو اس سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ جنت کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے باہر کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی جو اسے گاؤں آنے کے لیے انسسٹ کر رہا تھا۔ یار میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر میں کیا کروں، ماما کی وجہ سے مجبور ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے ماما کو میری ہر بات سے ہی مسئلہ ہے، نہ تو وہ مجھے ترکی جانے کی اجازت دے رہی ہیں نہ ہی گاؤں جانے کی۔ پتا نہیں ماما آخر چاہتی کیا ہے۔ وہ بہت جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جب تک ماما میری زندگی میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی کبھی سکون سے گزرے گی۔ غصے میں اس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بات اس کے لیے کتنی سخت ثابت ہونے والی ہے۔ اسی وقت ملازم بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، وہ ہکلاتے ہوئے کہا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کون سا نیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، چھوٹی بی بی صاحبہ، بڑی بی بی صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کی گاڑی گاؤں جانے والے راستے کی کھائی میں گر گئی ہے۔ ڈرائیور ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پولیس ان لوگوں کی لاشوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ بم تھا جو اس کے سر کے اوپر آ گرا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ قریبی اس کی خالہ جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ باہر سے بھی عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ خالہ جان، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خالہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پوچھا، پیاری بچی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے حقیقت بتا دی کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی ماں کی باڈی کی حالت بہت بری تھی، اسی وجہ سے فوری طور پر دفنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ دل کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے اس کے پورے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی، اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے کہا۔ آج اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس وقت کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، مگر اب اسے وہ آزادی چاہیے نہیں تھی جس کی وہ پہلے طلبگار تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ بعض دعائیں پوری ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان نادانی میں آ کر کچھ بھی بول دیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے نتائج کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 3 دنوں تک وہ اپنی نانی جان کے گھر پر رہی۔ صرف اس کی نانی جان ہی تھیں جن سے وہ اٹیچ تھی، اور ان کی گود میں اسے بہت سکون ملتا تھا۔ میں تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی نانی جان کافی دنوں سے اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، مگر انہیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی نواسی کو اس بارے میں کیسے بتائیں، کیونکہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ غور سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے ماموں کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ تمہارے بابا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ترکی کی ٹکٹس فائنل کروا دیے ہیں۔ کل تم ان کے ساتھ ترکی جا رہی ہو۔ میں نے وہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں جانا، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اسے اپنی ماں کی بات بھی یاد آ رہی تھی، مگر اب ترکی جانا اس کی مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ اس کے بابا کا بزنس وہاں پر ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ ان کے گلے سے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ ایک بار پھر سے اسے اپنی نادانیاں یاد آ رہی تھیں۔ ایک بار پھر سے اس کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے سینے پر خنجر چلا رہا ہے۔ جس جگہ پر جانے کے لیے وہ اپنی ماں سے ضد کرتی تھی، آج قسمت خود بخود اسے اس جگہ پر پہنچا چکی تھی۔ وہ اس وقت ترکی کی ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں چھپی ہوئی حسرتوں کو دبائے۔ کون سب لوگوں سے مختلف نظر آ رہی تھی جو کہ آ جا رہے تھے۔ اس کے بابا نے وہاں پر اترتے ہی اس کے حوالے ایک موبائل کیا اور ایک سم اس کو دے دی۔
وہاں پر ان کی رہائش کے سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ اس کے بابا کا بزنس تو یہاں پر تھا، مگر میٹنگز دوسرے ممالک میں ہوتی تھیں۔ کبھی امریکہ جانا ہوتا تھا تو کبھی جرمنی، اس لیے وہ مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ایک انگریز نوکرانی بھی رکھ دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا جو کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، جنت کو ان سب لوگوں سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اسے بہت غصہ آتا تھا، اس لیے اس نے بابا سے کہہ کر ان دونوں کو ہی کروا دیا تھا۔ جس یونیورسٹی میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے تھے اس کے داخلے بند ہو چکے تھے، مگر اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس یونیورسٹی سے بھی بڑی ایک یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اس کا پہلا دن تھا، وہ بہت کانفیڈنٹ تھی، لیکن اس پرائے شہر میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو رہی تھی، کیونکہ نہ تو اسے ٹھیک طرح سے ترکش زبان بولنی آتی تھی، نہ ہی اسے یہاں کے لوگوں کے بارے میں زیادہ پتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا، ہر کوئی مطلبی ہے اور اسے کسی سے کوئی بھی امید رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایکسکیوز می مس، وہ کھڑی ٹائم ٹیبل دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت ملی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور ایک عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی، اور چند لمحے وہ یوں ہی اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی، مگر اس کے چٹکی بجانے پر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے شرمندگی ہونے لگی تھی، خود پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ یہ اس نے کیا حرکت کر دی، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میز صاحب کا والٹ گر گیا تھا۔ اس نے ایک والٹ جنت کے حوالے کیا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ نہ جانے کیسے یہ والٹ اس کے بیگ سے گر گیا، وہ سوچ کر آئے گی۔ فی الحال وہ اس حالت تک کنفیوز ہو چکی تھی کہ اس کی یہ بات بھی نوٹ نہیں کی کہ سامنے کھڑا لڑکا اس سے اردو زبان میں بات کر رہا ہے، یقیناً وہ بھی پاکستانی تھا۔ ویل بائی دا وے مائی نیم از رامش خان زادہ، یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ جنت کی طرف بڑھایا تو وہ منہ پھیرتے ہوئے بولی، سوری آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بعد میں اسے اپنی اس جہالت پر بھی کوفت ہو رہی تھی۔ ایک تو اس آدمی نے اس کی مدد کی تھی، اس کا وائلٹ اس کو لا کر دیا تھا جس میں اس کی موٹی رقم پڑی ہوئی تھی، اور دوسرا وہ اسی کو ایٹیٹیوڈ دکھا کر آ گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیوں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دیتی ہوں، پتہ نہیں کب میں نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرنے لگوں گی۔ وہ اس وقت ترکی کی سڑکوں پر اکیلی چل رہی تھی، لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے، بال کھلے چھوڑے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تو کبھی آس پاس بنے بڑے بڑے گھروں کو دیکھتی۔ سب کچھ اسے بہت اچھا اور نیا نیا لگ رہا تھا۔ وہ تو فائنلی اس شہر میں پہنچ چکی تھی جس نے اس کی جان بستی تھی۔ اسے چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک انجانی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے چند لڑکے کھڑے تھے جو عجیب و غریب نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ سب کی ترکی زبان میں کچھ بول رہے تھے۔ ان کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی خباثت کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، مگر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ لڑکے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایک لڑکے نے اس کا کوٹ پکڑنا چاہا تو وہ تیزی سے سائڈ پر ہوئی، لیکن پاؤں مڑنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس کا سر اور ناک زمین سے ٹکرائے تھے، اس کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اس سے پہلے ایک اور لڑکا اس کا بازو پکڑتا وہاں پر رامش خان زادہ آ گیا۔ اس کو دیکھ کر وہ لڑکے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے۔ رامش نے ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، مگر وہ بے ہوش ہو کر دوبارہ سے سڑک پر گر گئی۔ رامش خان زادہ نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی اتنی بے وقوف اور کم عقل کیوں ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یا اللہ، اس کو عقل عطا فرما، اس کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ عطا فرما۔
یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو میں اٹھایا اور لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے اس حالت میں اس کے گھر نہیں پہنچانا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اس کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی ساحل سمندر کے قریب کھڑی تھی۔ ترکی کا نیلا گہرے رنگ کا سمندر اس وقت ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ رامیش خان زادہ کے دل کی طرح وہ بھی اس وقت بہت خوش تھا۔ جب جنت کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو گاڑی میں بند پایا۔ یہ دیکھ کر اسے ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ رامیش خان زادہ ہاتھ باندھے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں ان لڑکوں سے بچا لیا ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ رامیش خان زادہ کا چہرہ دائیں جانب کو جھکا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے وبال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا چھوٹی لڑکی، میں نے تمہیں بس ان لڑکوں سے بچایا ہے۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح سے شکریہ ادا کرو گی۔ ویسے طریقہ تھوڑا سا نیا ہے مگر مجھے پسند آیا، اس نے انتہائی بے شرمی سے کہا۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، مجھے ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخر تم میں ہے ہی کیا جو میں تمہیں اغوا کروں گا؟ تم سے ہزاروں خوبصورت لڑکیاں اس جگہ پر گھومتی ہیں، میں آخر ان کو چھوڑ کر تمہاری طرف کیوں آؤں گا؟ خیر مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہاری مدد کر دی، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی وہاں سے لے گیا۔ اب وہ وہاں پر بالکل اکیلی تھی۔ اس کے پاس نہ تو موبائل تھا نہ ہی پیسے تھے۔ وائلٹ اور موبائل گاڑی میں اور ایک کوٹ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ وائٹ کلر کی شرٹ اور بلو کلر کی جینس میں ملبوس تھی۔ بال ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹ لیے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اسے بہت ہی عجیب غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں کو اپنے وجود کے آر پار ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس پرائے شہر میں اسے پہلی بار خوف محسوس ہو رہا تھا اور خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کا دماغ اپنی جگہ پر آنے لگا ویسے ویسے اسے احساس ہونے لگا کہ رامیش خان زادہ تو وہاں پر لیٹ آیا تھا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی اوور ری ایکٹ کرنے کی؟ اگر وہ پہلے ہی اس سب کے بارے میں تسلی سے سوچ لیتی تو شاید وہ اسے تھپڑ نہ مارتی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی۔ یہ گاڑی دوبارہ سے اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ اچھل کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ یہ آفر میں کسی کو نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس طرح لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ اس بار اس نے ایک لمحے کی دیری بھی نہیں کی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا اور مجھے کچھ ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسی وجہ سے تم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں کیونکہ میں تمہاری سچویشن کو سمجھتا ہوں، اور جہاں تک ترکی کی گلیوں میں چہل قدمی کرنے کا سوال ہے تو مہربانی کر کے رات کے وقت یہ کام نہ کیا کرو، کیونکہ یہ علاقہ بہت ہی خطرناک ہے اور یہاں پر اکیلی لڑکی کا نکلنا مناسب نہیں ہے، وہ بھی اس وقت جب گلی کے آوارہ کتے کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے سیف ملک ہے۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ترکی میں بھی بالکل اسی طرح سے جرائم ہوتے ہیں جو باقی ملکوں میں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجرموں کو سزا مل جاتی ہے مگر انسان کی زندگی تو تباہ ہو ہی جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بتایا بھی تھا میں نے تمہیں، رامیش خان زادہ نے اسے یاد کروانا چاہا۔ سوری، میں اس وقت کسی گہری سوچ میں مگن تھی، مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں۔
वो यकदम ही शर्मिंदा हुई। तुम हमेशा ही किसी न किसी सोच में रहती हो, इतना मत सोचा करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला तो वो मुंह बना कर रह गई। मेरा नाम रामिश खानजादा है, तुम भी पाकिस्तानी हो क्या? मेरे मामा बाबा पाकिस्तानी है, मेरी पैदाइश यहाँ तुर्की में ही हुई थी और मुझे उर्दू बोलना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्या तुम कभी पाकिस्तान गए नहीं? उसने सवाल किया तो वो उसके चेहरे को देख कर रह गया। उसकी आंखों में देखते हुए अजीब से अंदाज से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता, कौन सा मैंने तुम्हें पाकिस्तान जाते हुए देखा था, या फिर पाकिस्तान में तुमसे मुलाकात होती रही है? वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों की पहले मुलाकात हो चुकी हो। नेवर। अगर हमारी मुलाकात हुई होती तो मुझे याद होता, वो यकीन से बोली। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं पाकिस्तान जाता रहता हूँ, वहां पर मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, लेकिन ये अलग बात है कि मेरी उन लोगों से नहीं बनती। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी खिलखिला कर हंस पड़ी। रिश्तेदारों से बहुत कम ही किसी की बनती है। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता? वो हैरान रह गई। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि अपने जहन पर ज्यादा जोर ना डाला करो, वरना काम करना छोड़ देगा। चलो अब जल्दी से भागो, मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ। मैं भी कोई फारिग बंदी नहीं हूँ, 100 काम होते हैं मेरे, गुस्से से कहकर वो गाड़ी से निकल गई। वो उस वक्त तक उसकी पुश्त को देखता रहा जब तक वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो गई, और फिर गहरी सांस लेता हुआ उसने अपनी गाड़ी को रिवर्स किया और बैक स्ट्रीट से बाहर निकल गया। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। वो अब रामिश खानजादा में हद से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। वो इंसान एक बहुत ही जबरदस्त था। अगर ये कहा जाए कि वो मुकम्मल इंसान था तो कुछ भी गलत नहीं होगा। वो हर चीज के बारे में जानता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटी का टॉपर था। वो हमेशा ही अपनी कोई न कोई असाइनमेंट उसके पास लेकर जाती और मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहती, प्लीज ये आखिरी बार कर दो, और वो हर बार ये कहकर कर देता था कि इसके बाद बनाकर नहीं दूंगा, अपने काम खुद करना सीखो। यही सब कुछ चल रहा था कि वो अब रामिश खानजादा को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी दिलचस्पी बाहर से बिल्कुल खत्म हो गई थी। जब भी उसे बाबिर की कॉल आती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। वो बमुश्किल उससे 2 मिनट की बात कर सकती थी और फिर कोई न कोई बहाना बनाकर कॉल काट देती। एक रात जब वो रामिश से मैसेंजर पर बात कर रही थी तब बाबिर की कॉल आ गई। ये देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। पता नहीं क्या तकलीफ है इस इंसान को, मजाल है जो मुझे एक लम्हा भी सुकून की सांस लेने दे। अगर कोई इसे इस वक्त बाबर के बारे में ये बातें करते हुए सुन लेता तो शायद उसको अपने कानों पर यकीन ही ना आता, क्योंकि ये लड़की किसी जमाने में बाबर पर मरती थी और अब उसे बाबर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हेलो, क्या मसला है? मैंने तुम्हें बताया भी है कि इस वक्त मैं बिजी हूं, मुझे परेशान ना करो। बाबिर की बात सुने बगैर ही वो शुरू हो गई तो वो भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, इसलिए तुम्हें कॉल की। तो मैं कौन सा किसी और दुनिया में चली गई हूँ? तुर्की ही आई हूँ, कुछ अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ जाऊंगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना परेशान होने वाली कोई बात है। तुम बहुत चेंज हो चुकी हो, ना तो पहले की तरह मुझसे बात करती हो और ना ही मुझसे अब कोई बात शेयर करती हो। मुझे लगता है तुम बड़ी हो गई हो। हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं जान गई हूँ कि कैसे अपने मसले सॉल्व करते हैं, और मुझे अब किसी की जरूरत भी नहीं है। प्लीज आप मुझे कॉल मत करना, मैं अपनी असाइनमेंट बना रही हूँ। ये कहकर उसने एक झटके से कॉल काट दी। उसे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बाल को में छलांग लगाई हो। उसे लग रहा था कि उसका दिल हलक में आ गया है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसका घर चूंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और आज उसने वहां पर काम करने वाली एक मुलाजमा को जल्दी फारिग कर दिया था, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, वरना अक्सर औकात वो उसके साथ घर पर ही रुक जाती थी, खास तौर पर उस वक्त जब उसके बाबा बाहर होते थे। आज भी उसके बाबा बाहर थे।
चौकीदार भी दरवाजे पर मौजूद था, मगर वो एक बहुत ही फारिग इंसान था, जो या तो अक्सर सोता रहता या फिर फोन से किसी से बातों पर मसरूफ रहता था। कौन आता है, कौन जाता है, उसको किसी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। वो भी अपने बाबा को इसलिए कुछ नहीं बताती थी कि एक इंसान की रोजी लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उस इंसान की रोजी खत्म हो जाए। और फिर उसे यूं महसूस होने लगा कोई उसकी बालकनी के दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे उस इंसान के कदमों की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वो चहलकदमी कर रहा था, थोड़ी उसके साथ साथ उसकी चीजों को उठाकर पटक रहा था, यूं जैसे वो उसे ये बताना चाहता हो कि वो इसके कमरे में दाखिल हो गया है। जन्नत की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कदर खौफजदा हो गई कि उसने अपना मोबाइल भी बाहर ही छोड़ दिया। और फिर अचानक से उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। माई लेडी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। क्यों, चूहे बिल्ली का खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में तलाश कर लूंगा। ये कहकर उसने वॉशरूम के दरवाजे को एक जोरदार लात मारी तो उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी चीख को दबाने की कोशिश की। आंसू थे जो मसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी यूनिवर्सिटी का सबसे फजूल इंसान था। इस इंसान को उसने कुछ दिन पहले ही थप्पड़ मारा था क्योंकि वो उससे बदतमीजी कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये इंसान यूं उसके घर चला आएगा। पिछले कई दिनों से वो ये बात भी नोट कर रही थी कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, मगर उसने इस बारे में भी अपने बाबा को नहीं बताया और उसने इस चीज को भी सीरियस नहीं लिया और अपना वहम करार दे दिया। और अब उसे एहसास हो रहा था कि ये सारे काम किसी और के नहीं बल्कि विक्रम के थे। तुम आ रही हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं? उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। तो तुम खुद बाहर आ जाती हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो जो सलूक मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके बाद तुम किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। वो उसे धमकी दे रहा था और वो वाकई डर रही थी। अचानक ही उसका हाथ वॉशरूम की कुंडी की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो नीचे करती उसे बाहर से उसी लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और फिर उसके साथ ही उसे रामिश खानजादा की आवाज आने लगी। जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी औरत के घर के अंदर दाखिल होने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तेरे साथ वो हशर करूंगा कि तू कभी भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। उर्दू जुबान में उससे मुखातिब था, उसे गालियां दे रहा था, साथ साथ उसको सबक सिखा रहा था। उसने उस इंसान को ज्यादा नहीं मारा, वो फौरन ही पुलिस को बुलाकर उस इंसान को पुलिस के हवाले कर दिया। वो भी अब वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। उसका वजूद थर थर कांप रहा था। वो रामिश खानजादा का बाजू पकड़े खुद को सहारा देने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अकेली घर पर ना ठहरा करो। तुम एक तो हर इंसान को मुंह उठाकर थप्पड़ मार देती हो और हर इंसान के साथ तुम्हारी दुश्मनी पा लेती हो। अब हर कोई रामिश खानजादा नहीं होता जो तुम्हें माफ कर दे। या तो अपने इन हाथों को कंट्रोल में रखो या फिर अपनी हिफाजत करना सीखो। अगर मैंने दोबारा कभी तुम्हें इस तरह लापरवाही करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर उसे धमकी आमेज लहजे में बोला तो वो उसके हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेसाख्ता अपना सर रामिश खानजादा के सीने पर रखा और रोती हुई आवाज में बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहां से मत जाओ। वो अपनी जगह पर जम गया था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लड़की उस वक्त उसके करीब खड़ी थी, वो उसका लम्स महसूस कर सकता था। आज इतने अरसे के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर रखने वाले जज्बात पर काबू पाया और उसको कंधों से पकड़कर अपनी जानिब करते हुए बोला, मैं यहां से कहीं भी नहीं जा रहा, तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं बाहर लॉन्ज में सो रहा हूं। सुनो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ,
یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اندر ہی اندر وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ حیرت اس کو صرف اور صرف اس لڑکی کے رونے پر ہو رہی تھی۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس میں رونے کی کیا لاجک ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ محبت کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے۔ کیا تمہیں افسوس ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی چھوٹی سی ناک کو چڑھاتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم نے مجھے انکار کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں انکار کر سکتا ہوں؟ میں تو خود تم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور تمہیں طریقے سے پرپوز کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ان دنوں بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے ایک رنگ خرید کر رکھی ہوئی تھی اور وہ خوش قسمتی سے ابھی میری جیب میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور جن اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، محترمہ، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا پسند کریں گی؟ اس نے خوشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ بابر کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی۔ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ بابر جو اس وقت حویلی میں تھا، غصے سے اس نے ٹیبل پر لات ماری تو وہ کانچ کا ٹیبل زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ جویریہ بیگم بھی آواز سن کر کمرے کے اندر داخل ہو گئیں۔ آپ کی چہیتی وہاں پر کسی اور کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں اسے اتنی جلدی اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی؟ میں بتا رہا ہوں امی، صرف ایک بار اس سے نکاح کر لوں، اسے استعمال کر لوں، پھر ساری دولت اپنے نام کروا کر اسے چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی مجھے اس جیسی بے وقوف لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ اس کا دماغ بھی چھوٹے بچوں جیسا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کیسے اسے برداشت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اس وقت اس لڑکی کے لیے صرف نفرت ہوتی ہے۔ وہ اس لڑکی سے شادی بھی صرف اسی وجہ سے کر رہا تھا تاکہ اپنے تایا جان کی دولت پر قبضہ کر سکے۔ اس نے پلاننگ کر لی تھی کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنے تایا جان کو راستے سے ہٹا دے گا اور پھر دولت اپنے لام لگوانے کے بعد اپنی کزن کو بھی طلاق دے گا۔ اسی وجہ سے اس نے شام کے وقت ہی تایا جان کو کال ملائی۔ ظہیر صاحب نے داماد کا نمبر دیکھا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اب جلد از جلد اپنی بیٹی کو اپنے گھر کا کر دیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے داماد کو یہ آفر بھی کر دی تھی کہ وہ ترکی آ جائے، ان کے بزنس کو بھی دیکھے، کیونکہ اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ روز روز کی میٹنگ کو اٹینڈ کر سکیں۔ بابر بھی تو یہی چاہتا تھا، کسی طرح سے سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور پھر فیصلہ ہوا کہ وہ لوگ ایک ہفتے کے بعد پاکستان جا رہے ہیں۔ جب جنت کو اس بارے میں پتا چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن وہ بہت زیادہ خوش تھی، رامش کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اس کا دن خراب ہو گیا جب اسے رامش کی حقیقت کے بارے میں یونیورسٹی کے کچھ بچوں سے پتا چلا کہ وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا۔ اس کے پاس ہر وقت ہی گن موجود ہوتی تھی اور اس بات کا اندازہ بھی اس کو اسی شام ہو گیا جب اس نے اس کی گاڑی کے بیک میں پڑے ہوئے بیگ کو کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تو کیا وہ ایک گینگسٹر سے محبت کر بیٹھی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اسے اس طرح کے ظالم لوگوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس طرح کے لوگوں کو انسانیت کے بالکل عاری سمجھتی تھی اور ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ کسی کو بھی بتائے بغیر اگلے ہی دن اس نے اپنے بابا سے پاکستان جانے کی بات کی اور ان کے ساتھ پاکستان آ گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کو وہ اپنے گلے کا حال بنا چکی ہے۔ اب وہ محبت کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی جائے گی وہ محبت اس کا پیچھا کرے گی۔ اسے حویلی میں آئے ہوئے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ حویلی میں اس کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ رامش سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، مگر اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ ساری محبت بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف خوف تھا۔
اس کا دل حویلی میں گھبرا رہا تھا، اس لیے چہل قدمی کرنے کے لیے وہ حویلی سے باہر نکلی۔ سامنے کوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ رامش خانزادہ اس کی حویلی کے سامنے بنے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ ہی بلیک کلر کی پینٹ۔ بہت خوبصورت اور کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ نے جنت صاحبہ کو خوفزدہ کر دیا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، پھر جب وہ یقین کرنے کے قابل ہوئی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا وجود کانپنے لگا۔ اپنی بی بی صاحبہ کی حالت دیکھ کر اس کے ساتھ جانے والی نوکرانی بھی حیران رہ گئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس جانا ہے۔ الٹے قدموں حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی اور پھر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے حویلی کے سامنے سے نہیں ہٹا تھا۔ تھک کر وہ خود ہی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کا نمبر بلاک کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نمبر ان بلاک کیا۔ رامش کو کال ملائی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا جو میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں؟ ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن بہت جلد ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ مجھے صرف اور صرف ایک موقع تو دو۔ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، اس شادی سے انکار کر دو۔ ایک تو وہ آدمی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا میں تمہیں کسی اور کی دلہن بنتے ہوئے نہیں دے سکتا۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے اس محبت سے دستبردار ہونا ناممکن ہے۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنا تو دور کی بات، میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تمہیں بڑی جلدی یاد آ گیا کہ میں گھٹیا انسان ہوں۔ خیر وہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں تمہیں حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ تم صرف اور صرف مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہیں ایک موقع بھی نہیں دوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ میری زندگی سے دفع ہو جاؤ، چیختے ہوئے بولی۔ تھوڑی اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل غصے سے پٹک دیا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے اور یہ انسان اس کے پیچھے پاکستان چلا آیا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ صاحب ایک بہت بڑے گینگسٹر ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کوئی چھوٹے اور معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ جنت کی نانی اپنے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی کہ اچانک ایک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا بھول گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کا نواسہ کھڑا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آنسو تھے جو چپ چاپ ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے بازو پھیلائے تو وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنی نانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر پہچان چکے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دینا نانی جان، مجھے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، مگر میں بابا کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ تمہارا بابا بہت ضدی انسان تھا۔ نانی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رامش خانزادہ کوئی اور نہیں بلکہ جنت کے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ ماموں جو آج سے 20 سال پہلے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی محبت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ایک گناہ کر چکے تھے۔ وہ عورت امید سے ہو گئی تھی، جبکہ جنت کی نانی اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال رہی تھیں کہ وہ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں، مگر اس کے ماموں اس عورت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ انہیں لے کر خاموشی سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہو گئی اور وہ وہاں سے ترکی میں سیٹل ہو گئے۔ آمنہ بیگم اکثر اپنے بھائی سے چھپ کر ملتی رہتی تھی۔ دوسری طرف رامش خانزادہ کے ذہن میں بچپن سے وہ لڑکی اپنا نقش چھوڑ چکی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اور اکثر اپنے بابا کو کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر اس سے نکاح کروں گا۔ اس کے بابا بھی ہنس کر خاموش ہو جاتے تھے یا کبھی تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کروا دوں گا۔ اور پھر اس دوران ان کو کینسر ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری میں وہ دنیا سے چل بسے۔ نہ تو وہ آخری لمحات میں اپنے والدین سے ملاقات کر پائے، نہ اپنے والدین سے معافی مانگ پائے تھے۔
رامش خان زادہ کی ماں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کو ان کے شوہر کے گھر والے پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے ترکی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ رامش خان زادہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھا اور اپنی منمانی کرنے والا ایک ضدی انسان تھا۔ وہ جنت کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے ایک ایک لمحہ جنت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کی منگنی بابر سے کی تو اس نے اپنی خالہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ منگنی توڑ دیں، ورنہ میں آپ کی بیٹی کو ہوا کر کے نکاح کر لوں گا۔ اور اسی وجہ سے آمنہ بیگم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ترکی بھیجنے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ بھائی کی وفات کے بعد ان کے بھانجے سے محبت بھی کم ہو گئی تھی اور جنت ان کی اکیلی بیٹی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بظاہر ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک پولیس والا تھا، اور گینگسٹر کا بھیس اس نے صرف اور صرف اس وجہ سے اپنایا تھا تاکہ یونیورسٹی میں ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کا پتہ لگا سکے۔ شادی کا دن تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن دلہا غائب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ رامش خان زادہ اپنی نانی کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ظہیر صاحب اس کو پہچان چکے تھے۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا، مگر نانی جان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جنت پر بھی ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی، اور پھر سب لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رامش خان زادہ کا نکاح جنت سے ہو گیا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ چینج کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اچانک اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی رو رہی تھی۔ جب اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں اپنی وجہ سے بہت تکلیف دی، مگر وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہاری ساری پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے تسلی کے بول سنا رہا تھا۔ مجھے بھی تم سے ایک شکایت ہے، تم نے کیا سوچ کر بابر کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مصنوعی غصے سے بولا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم کبھی بھی مجھے اس کا نہیں بننے دو گے، اور اسی لیے کیونکہ وہ انسان تمہارے قابل نہیں تھا۔ ظہیر صاحب کو رامش نے وہ ساری ریکارڈنگ سنا دی جس میں بابر ان کی جائیداد کو ہڑپنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ظہیر صاحب کا بھی اپنے بھتیجے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ رامش اسے لے کر ایک بار پھر سے ترکی شفٹ ہو گیا تھا۔ جنت اب اپنے پسندیدہ ملک میں موجود تھی اور اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ پسندیدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔